الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا کہ تم ادا کرو الامانات امانتیں الی اہلہا ان کے حقداروں کو وَإِذَا اور جب حکمتم بین الناس تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان ان تحکموا بالعدل کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم ما یعظکم بہ بہت اچھی تمہیں نصیحت کرتا ہے یہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا کہ تم ادا کرو الامانات امانتیں الی اہلہا ان کے اہل کی طرف ان کے حقداروں کی طرف وَإِذَا اور جب تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم ما کتنی اچھی ہے یعظکم کہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کے ساتھ۔ اس کا مکمل ترجمہ دیکھیں، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ یقیناً اللہ تعالی تمہیں یہ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے ہمیشہ سے سمیعا بصیرا سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو نصیحت بیان کی ہیں۔ پہلی چیز کہ امانتیں جو ہیں ان کے اہل ان کے حقداروں کو سپرد کر دو، ان تک پہنچا دو۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر بعض مفسرین نے سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر وہاں آئے تو اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ بیت اللہ کی چابی جو ہے مجھے سپرد کرو، مجھے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ چابی ہمارے پاس ہے تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے، یہ ہمارے خاندان کے پاس یہ ذمہ داری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب یہ میرے پاس آئیں گی پھر تم کیا کرو گے، پھر کیسے مجھ سے لے لو گے؟ بہرحال مکہ فتح ہوا، اس کے بعد پھر آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد پھر ان سے چابی لی۔ تو انہوں نے چابی دیتے وقت یہ کہا کہ یہ میں آپ کو امانت دے رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا میں یہ آپ کو بطور امانت دے رہا ہوں۔ آپ نے لے لی۔ بہرحال اس کے بعد آپ پھر اندر داخل ہوئے، آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آپ نے 2 رکعتیں ادا کی۔ اس کے بعد جب مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو واپس کر دی چابی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ تمہارے خاندان کے اندر ہی چابی رہے گی۔ تو یہ شان نزول بعض مفسرین نے یہاں پر نقل کیا ہے، اور کچھ مفسرین وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مطلق بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ کوئی بھی امانتیں، یہاں پر جمع ہے امانات، تو کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری اگر کسی کے اوپر موجود ہے تو اس ذمہ داری کو وہ مکمل طور پر صحیح طور پر ادا کرے، یہ اس کے ذمہ ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ حاکم بنتا ہے تو اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے جو اس کے ممد و معاون بنیں گے وہ ان کو اپنا ممد و معاون بنائے جو ان کے اہل ہیں، جو وہ ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں۔
اس میں یہ نہ ہو کہ وہ قرابت دار رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یا دوست احباب کو یا جس کو وہ سمجھے نااہل بھی ہے اس کو وہ عہدہ دے دے، یہ درست نہیں ہے۔ اہل شخص جو ہے اس کو عہدہ دینا چاہیے، اس کی ذمہ داری لگانی چاہیے۔ تو جب نااہل معاملات یعنی نااہل کو معاملہ سپرد کر دیا جائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہے، خرابیاں ہی خرابیاں ہوں گی۔ اور امن اور یعنی کہ درستگی کب ہوگی؟ جب حقداروں کو، جو اہل ہیں نا، ان کو آپ امانتیں دیں گے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی جو امانت ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی دین۔ یہ جو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، تو یہ امانت دین بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، امانت ہے۔ اور اگر اس آیت کو ہم پیچھے یہودیوں کے ساتھ اگر اس کا تعلق جوڑتے ہیں تو ان کی کتابوں کے اندر کیونکہ آپ کی صفات موجود تھی، آپ کا تذکرہ موجود تھا، انہوں نے اس کے اندر کیا کی، خیانت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے پہچاننے کے باوجود انہوں نے لوگوں کو بتلایا نہیں، چھپاتے رہے آپ کے اوصاف کو، آپ کے بارے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کی، امانت کو ادا نہیں کیا، خیانت کی۔ تو تم مسلمانوں یہ کام تم نے نہیں کرنا، بلکہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈال دی ہے دین کے حوالے سے، اس ذمہ داری کو تم نے ادا کرنا ہے، لوگوں تک دین کو تم نے پہنچانا ہے۔ اور یہ ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک انسان کی لگائی ہے، ہر ایک انسان کی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف ایک خاص طبقے کی جو ذمہ داری ہے، یعنی جو اپنے آپ کو جس نے مسجد کے ساتھ یا مدرسے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جو اس سلسلے کے ساتھ جڑ گیا، جس نے مدرسے میں جا کر کچھ پڑھا ہے، وہی دین کی جو ہے نا اس کے اوپر ذمہ داری ہے دعوت اور تبلیغ کی۔ نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بلغوا عنی ولو آیا، یہ جو آپ کا حکم ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم پوری کی پوری سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں اور ہمیں بہترین امت بننا چاہیے۔ اور اس کے اندر وہ جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے وہ کیا ہے، دین کی ذمہ داری کے ہی بیان کیے۔ پھر جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اس وقت بھی آپ نے کیا کہا تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہیں جو نہیں ہیں ان تک وہ پہنچائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یعنی آپ نے یہ ذمہ داری ڈالی، پھر صحابہ نے آگے تابعین پر، تبع تابعین، اس طرح چلتے چلتے آج یہ ہمارے کندھوں پر ہے، کل یہ آنے والی نسلوں کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈلے گی۔ تو ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے ہم میں سے کہ وہ دین کو آگے پہنچائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو کہ سننے والے کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، یعنی وہ ممکن ہے اس سے زیادہ بہتر انداز کے اندر اس کو پہنچا سکتا ہے، بات وہ اچھے انداز کے اندر کر سکتا ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کے اوپر بڑی قدرت دی ہوتی، قادر الکلام جس کو ہم کو کہتے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ملکہ دیا ہوتا ہے خاص طور پر گفتگو کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علم بڑا ہوتا ہے لیکن وہ گفتگو کا ملکہ ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ اچھے انداز سے یا ایک مکمل وضاحت کے ساتھ چیز کو پیش کر سکیں، یا جو لوگوں کے ذہنوں میں اور فوری طور پر نقش ہو جائے، یہ ہو جاتا ہے بس اوقات۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا بس اوقات کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں جو سننے والے۔ تو یعنی یہاں پر بھی کیا ذمہ داری لگا دی کہ پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، جو آگے سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو اچھی طرح سنیں، اچھی طرح سمجھیں، پھر اس کو آگے وہ پہنچائیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف سننا ہے، میں نے پہنچا دیا، آپ نے سن لیا، بس ذمہ داری ہماری ادا ہوگی، نہیں، پھر آگے ہمیں مزید اس کو پھیلانا ہے، مزید اس کو عام کرنا ہے۔ تو اس کے اندر یہ دین والی جو امانتیں ہیں یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر وہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ امانتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر وہ امانتیں بھی آ جاتی ہیں جو حکمرانوں والی یعنی ہوتی ہیں، ذمہ داریوں والی، تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور پھر اس حدیث کے مطابق علماء نے ہر ایک بندے کو یہ ذمہ دار قرار دیا ہے کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک جو ہے نگران ہے،
اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق ہر بندہ جو ہے وہ امانت کو آگے پہنچانے کا حق رکھتا ہے، یعنی بڑا ہے سرپرست جو ہے گھر کا، اب اس کے اوپر سب کی ذمہ داری ہے، ان کو اچھی تربیت دینا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو انتو عد الامانات الی اہلھا، جو اہل ہیں ان تک ان امانتوں کو سپرد کر کے بندہ اپنے آپ کو کیا کر دے، بری کر دے۔ اور یہی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اس کے بعد یہ ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، اور پھر آپ یہ ذمہ داری ڈال کے چلے گئے کس کے اوپر؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 6 افراد پر جو عشرہ مبشرہ میں سے رہ گئے تھے، ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال کر چلے گئے۔ تو یعنی آگے سپرد کر کے وہ جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آزاد کر دیا چھوڑ دیا، نہیں، وہ آگے ان ذمہ داریوں کو اہل والے جو لوگ ہیں ان تک پہنچا کر پھر سمجھو اس دنیا سے اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے اب ہم آزاد ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ جب بھی تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی جب بھی کوئی بھی معاملہ ہو، فیصلے کا حاکم تمہیں کوئی بنا دے تو تم اس کے اندر عدل کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ روکے، یہ اس چیز پر ابھارے نہیں کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، کیوں جی یہ دشمن ہے، دشمن بھی ہے پھر بھی تم نے عدل والی بات ہی کرنی ہے، انصاف والی بات ہی کرنی ہے، جو انصاف پر مبنی چیز ہے وہی کام تم نے کرنا ہے۔ اگرچہ انسان کے اپنے عزیز و قارب رشتہ دار اپنے آپ کے بھی خلاف آ رہی ہے، اس میں بھی انسان نے کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے، برابری کرنی ہے، انصاف کرنا ہے، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈال دی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز امانت کے لحاظ سے مجالس جو ہوتی ہے، خاص طور پر جو خاص مجلسیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت قرار دیا، المجالس امانت، کہ مجالس کیا ہیں؟ یہ امانتیں ہیں، تو ان کو بھی بندہ امانت کے طور پر ہی سمجھا کرے، اور پھر وہ یہاں پر جو بات ہوتی ہے وہ بھی آگے نہ کرے، یا پھر جس کے ذمے جو کام لگایا گیا وہ آگے اس کو پورا کرے۔ تو یہ مجالس بھی امانتیں ہیں۔ پھر اسی کے اندر جو کیا نام ہے ذمہ داریاں جو ہیں، جو کس قسم کی بھی کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے پاس وہ امانت ہے، اس کو آگے سپرد کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔